عاشقوں کا میری آنکھ میں طوفان اٹھا، صوفی بنتے تھے، وہیں سے قلندر بنتے تھے، وہیں سے بیٹھ کر کے شراب معرفت پی کر کے مست الست بن کر کے انا الحق کا نعرہ لگاتے تھے اور سبحانی آدم و ماشانی بلند کر کے دنیا کو یہ پیغام دیتے تھے کہ ہم لوگ خانقاہ کے پروردگار اللہ ماشاءاللہ ملک ہندوستان کی تقریباً 90% خانقاہوں سے علم اڑتا جاتا ہے۔ کاش ہماری خانقاہیں انہی خطوط پہ پھر سے کام کرنے لگ جائیں تو میں سمجھتا ہوں جتنی محنت کر کے ہمارے ادارے، ہمارے جامعات، ہمارے دارالعلوم افراد تیار کرتے ہیں نا، یہ دل نہیں جماعت کی اصلاح کرتے ہیں اور یہ خانقاہ کے لوگ دلوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ جب ان دونوں کا ایک ساتھ اس طرح سے موافقتی پیغام جائے گا نا تو دارالعلوم میں پڑھنے والا عالم دین خانقاہ سے فیض پا کر کے اس دھرنے پہ چلے گا جہاں چل کر کے دنیا کے انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے کبھی قول سے اور کبھی فعل سے امپریس کرتا ہوا دکھائی پڑے گا۔ امام اہل سنت نے جو 10 نکاتی فارمولے بتائے ہیں کبھی پڑھا اس کو؟ اس میں مدارس کو بہت اہمیت دی گئی ہے، جہاں پر دین سیکھا جاتا ہے اور دین سکھایا جاتا ہے۔ سیکھیے دین، اے کاش ہماری قوم کا ہر نوجوان یہ محسوس کرے کہ وہ اپنے بہن کے تحفظ کی گارنٹی لیتا ہے۔ کاش ہماری قوم کا ہر باپ اپنی بیٹی کی حفاظت کا ذمہ لے، کاش ہر بیٹا اپنی ماں کی حفاظت کا ذمہ لے، معاشرے کا ہر نوجوان اپنے گاؤں اور اپنے علاقے مسلم علاقے کے ہر ماں بہن بیٹی کی حفاظت کا ذمہ لے۔ بہت دیر ہو چکی ہے جوانوں، دوستوں، بزرگوں، بہت دیر ہو چکی ہے۔ لڑکیوں کو پڑھا کر کے اتنا ہائی فائی کر دیتے ہیں کہ ان کے معیار کا مسلمانوں میں دولہا نہیں ملتا، وہ اغیار کے ہاتھوں میں چڑھ کر کے اور بھاگ کر کے شادیاں کرتی ہیں غیروں سے، اور پھر اس کے بعد 6 مہینے کے بعد ان کی لاشیں کسی دریا کے اندر تیرتی ہوئی دکھائی پڑتی ہیں۔ کہاں سو رہے ہیں آپ؟ یہ ٹوپی کسی کام کی نہیں ہے اگر ہماری قوم کے بہو بیٹیوں اور بچوں کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ یہ جبے بھی کسی کام کے نہیں ہے۔ اتنے مارے جائیں گے نا اللہ کی بارگاہ میں، شکلیں نہیں پہچانی جائیں گی، شکلیں۔ 14% ہمارے مسلم اسٹوڈنٹ بیچ تعلیم میں ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں غربت کی وجہ سے۔ بہت سارے تو ایسے لوگ ہوتے ہیں بچے جینیس ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھنے کے لیے اسباب نہیں ان کے پاس۔ ہماری قوم کے لوگ خواجہ کی دیگ بھرنے میں دیر نہیں لگاتے ہیں۔ ایک دیگ 2.5 لاکھ میں بنتی ہے، چھوٹی والی 1.25 لاکھ میں بنتی ہے۔ خادم وہاں کے ایک دیگ کا پیسہ 10 لوگوں سے وصولتے ہیں، پھر ایک آدمی کا بنا کر کے 10 کو فون کرتے ہیں تمہاری دیگ کم نے کر دی ہے۔ کیا یہ پیسے قوم کے بچوں اور بچیوں کو تعلیم دلانے میں خرچ کرنے میں ہماری قوم کے ذمہ داروں کو موت آتی ہے؟ مجھے بتا سکتے ہیں مسلمانوں کے کتنے اسکول ہیں؟ ایک کالج بتائیے مجھے مسلمانوں کا آپ کے علاقے کا۔ بڑے خوش رہنے کی شکار آپ ہیں۔ بلا شبہ ان سادات کرام کے پاؤں کو چوم کے جنت ملے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اگر عقیدہ سلامت ہے تو۔ لیکن اس
اس چیز کا جواب ہمارے پاس کیا ہے؟ جب اللہ پوچھے گا تم نے اپنی قوم کے لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے کیا دائرے عمل مرتب کیا ہے، اس کا جواب تمہارے پاس ہے۔ تیاری کیجیے اس کے جواب دینے کی۔ یہ جھکے کسی کام کے نہیں اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہو۔ خوش فہمی کے جنت میں مت رہو دوستو۔ جو لوگ خوش فہمیوں کے جنت میں رہتے ہیں وہ بڑے دھوکے میں ہیں۔ کچھ تو ڈھٹائی ہماری برادری میں دے دی ہماری قوم نے۔ جی بس ایک بار سبحان اللہ کہیے نا، 10 پیڑ لگ گئے جنت میں تمہارے ابا کے نام۔ 10 پیڑ لگ گئے۔ پیڑ کہاں لگاؤ گے کہ جنت میں زمین تمہارے نام کی ہوگی جب لگاؤ گے نا۔ نرسری سے خرید آئیے 10 پیڑ اور گھومتے رہیے عزیز الپور کے آس پاس، 1 انچ بھی زمین آپ کی نہ ہو، کہاں لگائیں گے پیڑ؟ میاں پہلے جنت میں زمین خریدیے، زمین۔ تو وہ زمین جانتے کون سی ہے؟ حدیث شریف کا مفہوم ہے، مسجدیں جنت کی کیاریاں ہیں، ان کیاریوں میں آتے جاتے رہا کرو۔ حشر کے میدان میں اللہ ان مسجدوں کو جنت میں اٹھا کے رکھ دے گا۔ تو جو یہ مسجدیں جنت میں جائیں تو اللہ سے گزارش کرے، مولا جو میرے اندر آتے جاتے تھے انہیں بھی بھیج دے اس میں۔ آتے جاتے رہا۔ مقدس ماں اور بہنوں، عزیز بچیوں، کم از کم تمہیں کنیز فاطمہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ احساس زندہ رہنا چاہیے، سیدہ خاتون جنت کا چہرہ مہو مہر نے نہیں دیکھا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ نقاب کے نام کی الرجی ہو گئی ہے؟ کالے، پیلے، گلابی، بیگنی، 10 رنگ کے نقاب، تاکہ لوگ بار بار مڑ کے دیکھیں۔ اللہ کی پناہ، یہ حکم پردہ کیوں آیا؟ اس لیے نہیں کہ لوگ مڑ مڑ کے دیکھیں، اس لیے کہ تاکہ پہچانی جائیں یہ شریف خاندان کی عورتیں ہیں، ان کی طرف نگاہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ یہ کب ممکن ہوگا؟ جب آپ کا نقاب بالکل سمپل سا ایک دم پلین ہوگا، اور اس میں اگر جھومر اور کچومر لٹکائے ہوئے ہیں نا تو ضرور تم پریشان کی جاؤ گی۔ یہی ہے بنیادی اصول پردے کا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ لوگ کہتے ہیں اللہ سب ٹھیک کر دے گا، تو پہلے تو ٹھیک ہونا چاہے۔ اللہ سب ٹھیک کر دے گا، بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی ذات اس پاور کی حامل ہے۔ اللہ تمام ممکنات پہ قادر ہے، سب ٹھیک کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، پر پہلے ہم تو ٹھیک ہونا چاہیں۔ ہم ٹھیک ہونا چاہتے ہی نہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے یوں تھوڑی کہا تھا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدل لیں۔ پورے ملک میں اس بات کی تیاری ہو، مسلمان کو جاگنے نہ دو۔ ڈھول، باجا، تازیہ، قوالی، ابھی تو صوفی سنگر نام کی میڈم بھی آنے لگے ہیں۔ صوفی سنگر مشاعرے کے نام پہ بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ بے غیرت، بے حیا عورتوں کی ایک لمبی فہرست ہے جو بے پردگی اور بے حیائی کے ساتھ باضابطہ مشاعرے کی محفلوں میں آتی ہے، اور ہماری قوم کے بے غیرت لوگ بیٹھ کر کے وبا وبا کرتے بیٹھے۔ آنکھوں کا پانی مر گیا ہے تمہارے؟ شرم و غیرت کے جنازے نکل گئے تمہارے؟ ان شوہروں کو کی حیا مر گئی جن کی بیگمات آ کر کے بے پردگی اور بے حیائی کے ساتھ دوسرے کے شوہروں کو بابا بابا یوں کرتی، اور پھر اناؤنسر مہودے کیا کہتے ہیں، جیسے آپ کی بہن بیٹی ہے ویسے انہیں بھی جانی، تو بہن بیٹی طرح رہے نا۔
اسلام کی مقدس شہزادی، تم کسی باپ کا غرور ہو، تم کسی ماں کی آنکھوں کا نور ہو، کسی بھائی کے سر کا تاج ہو، کسی قوم کی بہترین دین کی امانت ہو. کیا پیغمبر کا یہ فرمان یاد نہیں؟ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. دنیا کل کی کل برتنے کی چیز ہے، اور دنیا کی سب سے امپورٹنٹ چیز کا نام نیک عورت ہے. جھولا جھولنا، کودنا، ایک سے ایک جھولے دیکھے ہم نے گزرتے ہوئے. خدا کے لیے بزرگوں کے آراس کو میلہ مت بنا. انہوں نے زندگیاں کیسے گزاری ہیں نا، وہ ہسٹری پڑھو، ہسٹری. کیوں ان کے نام کے آج یہ جھنڈے بلند کیے گئے؟ مفتی عبدالغنی علیہ الرحمہ کے نام کے راگ کیوں اڑاتے جا رہے ہیں؟ ان کی خدمات کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایسے بننے کی کوشش کیجئے، صرف نعرہ لگانے سے کام نہیں چلنے والا. سوال یہ ان بچوں کو، جو ننھے ننھے بچے ہیں نا، جو ابھی سے بہت ہی اسپیشل طور پر موبائل آپریٹر ہیں، اسپیشل طور پر. ہم کو نہیں آتا کہ کون سا فنکشن کہاں تشریف رکھتا ہے. 9 مہینے کا بچہ، 10 مہینے کا بچہ، سال بھر کا بچہ سب کھول لیتا ہے. کہاں سیکھا اس نے؟ سنا نا علماء سے. میرا گاؤں 18 پارے کا حافظ بن کے پیدا ہوا تھا، سنا ہے نا. بغداد کا دولہا 18 پارے کا حافظ. پوچھا گیا یاد کہاں کیا؟ کہا میری ماں 18 پارہ کی حافظہ تھی. جب تک پڑھ نہیں لیتی تھی بستر پہ نہیں سوتی تھی. وہ پڑھتی رہتی تھی، میں اندر پیٹ میں سنتا سنتا یاد کر لیا. خواجہ کل خواجہ عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ خاص حضرت قطب الدین بختیار کاکی 14 پارے کے حافظ بن کے پیدا ہوئے. قدرت کا اشارہ ہوا، قاضی حمید الدین ناگوری جاؤ اور بختیار کاکی کی رسم بسم اللہ خوانی کرواؤ. خواجہ خواجہ موجود تھے، بسم اللہ خوانی کی رسم ادا کرنے کے لیے تشریف لائے تو فرمایا بیٹے الف با کی تختی یہاں سے شروع کیا. یہاں سے نہیں، کہاں سے؟ الحمد کی الف سے شروع کیا اور 14 پارے پڑھ کر کے پھر خاموش ہو گئے. پوچھا بیٹے یہ 14 پارے کہاں یاد کی؟ کہا ماں کے پیٹ میں یاد. یہ سچائی ہے. اگر ماں کے پیٹ میں رہ کر بچے 18 پارے 14 پارے کے حافظ بنتے ہیں تو مائیں اگر پکچر دیکھتی ہے، فلمی دنیا کے اداکاروں کے کلچریں پڑھتی ہے، ننگی تصویریں دیکھتی ہے، تو ان کی گودوں میں پروان چڑھنے والے بچے نچنیاں پیدا ہوں گے، گویاں پیدا ہوں گے. ہاں جسے قرآن پڑھنا گانے گاتا ہے وہ آج، اور ہاکی کھیلتا ہے وہ دھنی تلوار کا. حضرت خنسا نام کی ایک صحابیہ ہے، ایمان لانے سے پہلے مکہ میں رہتی تھی. ان کی ایک ٹیم تھی، رونے والی ٹیم. جیسے آج قرآن خوانی کی ٹیم نہیں ہوتی ہے، 10 لوگ 12 لوگ قرآن خوانی کرنے جاتے ہیں، ایک ٹھیکیدار ہوتا ہے. ایسے آیت کریمہ کی ٹیم ہوتی ہے، ایسے وہاں رونے کی ٹیم ہوتی تھی. کسی کے ہاں موت ہو جائے نا تو یہ رونے کے لیے جاتی تھی اور اس کا وہ نذرانہ لیتی تھی کہ ہم رونے کا نذرانہ لیں گے. باپ تمہارا مرا ہے، رونے کی ٹیم آتی تھی رونے کے لیے. رو رو کے لگتا انہیں کا ابا مرا ہوا، اس طرح سے روتی تھی سب. پھر رو وہ کر کے پھر اپنا نذرانہ لے کے واپس جاتی. جب ایمان لائی نا، قادسیہ کی جنگ کے موقع تک زندہ تھی، اس کے بعد میں انتقال. شوہر پہلے شہید ہو گئے. 4 جوان بیٹوں کے ساتھ اس جنگ میں شامل کیا. ماں بہنوں کان کھول کے سنو، 4 جوان بیٹوں کے ساتھ. آنکھوں کی روشنی چلی گئی. جیسے کل جنگ ہونے والی ہے، آج شام کو 4 بچوں کو بلایا، کہا بیٹو میں نے تمہارے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے. میں یہ یقین دلاتی ہوں کہ تم ایک باپ اور ایک ماں کے بیٹے ہو. کہا ماں کیا چاہتی؟ ماں نے کہا بیٹے کل جب میدان کارزار گرم ہو
تو تمہاری پیٹھ پر اگر کوئی ایک نشان بھی دکھائی پڑا مجھے زخم کا تو میں تمہیں قیامت میں معاف نہیں کر سکتا. یہ مجھے وعدہ دو. بیٹوں نے وعدہ دیا. جنگ ہوئی, چاروں شہزادے شہید ہو گئے. خبر دی گئی اس خاتون کو حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, چلیے آپ دیکھیے آپ کے چاروں بیٹے شہید ہو گئے. کون سی ماں ہوگی جو اپنے سینے پہ پتھر رکھ کر کے اس وقت بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے. تشریف نہیں, چاروں بیٹے لٹائے ہوئے تھے, سینہ اوپر, آنکھوں سے دکھتا نہیں تھا, سر سے لے کے پیر تک ہاتھ سے ٹٹولا, بہت سارے زخم لگے. ان کو واپس پلٹیے پیٹھ کی طرف, سر سے لے کے پیر تک چاروں بچوں کی سر سے پیٹھ تک کا جائزہ لیا, پھر کھڑی ہوئی. اللہ تیرا شکر ہے کل حشر کے میدان میں مجھے رسوا نہ کرنا مولا. میرے دودھ پینے والے بچوں نے اسلام کے نام پہ قربانی دی ہے اور ہر زخم سینے پہ سہا ہے. دے سکتے اپنے بچوں کو. کیا یہ شعور ہم بیدار کر سکتے اپنی قوم کے اندر؟ شادی ہو جائے کہیں تو دیکھیے ایسا لگتا ہے یہ مسلمان کی عورتیں نہیں ہیں. اکثر جان بچاتے ہیں کہ نکاح پڑھنے نہ جانا پڑے, اس لیے کہ جتنی چڑیلیں اور بھتنیاں ہوتی نہیں اکٹھی رہتی ہیں. کپڑا پہنے پہنے ننگی دکھتی ہے, ننگی. کیا نبی کے فرمان کا مفہوم تم نے نہیں سنا؟ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے, لوگ عورتیں کپڑا پہنے رہیں گی اور کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگی دکھائی پڑے گی. یہاں آستین کی پوری پہلے تو نیٹ لگتا تھا, اب نیٹ بھی غائب, یہیں سے سب ختم ہے, یہ آستین ہی غائب. اس پہ بھی بس نہیں تو پیچھے پان کا ایک بڑا سا پان بنوا لیتے ہیں تاکہ آدھی پیٹھ دکھائی پڑے. تو مسلمان ہو, یہ تہذیب کس نے تمہیں دی ہے؟ یہ گندگی ہماری قوم کی ماں, بہنوں اور بیٹیوں کے دماغ میں کس راستے سے گھستی ہے؟ کنڈیشن یہ ہماری ہے کہ شادی بیاہ کے موقعوں پر اگر دن میں کوئی چھوٹا بچہ دیکھ لیں تو 14 دن کوما میں رہے گا. 14 دن ان پتلیوں کو دیکھنے کے بعد خدا نے اپنی زندگی کی روش بدلی. کون سا منہ لے کے جاؤ گی خاتون جنت کے دہلیز سے کرم کا؟ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت میں لاکھوں سلام. کون سا منہ لے کے جاؤ گی؟ یہ کنفرم ہے نا. سیدہ فاطمہ زہرا تمامی عورتوں کی سردار ہیں, جنتی عورتوں کی سردار ہیں, سردار. اور جب ان کے زمرہ رحمت میں داخل ہو کر جنت میں جانے کا وقت آئے گا اور انہوں نے اگر پوچھ لیا تم نے ہمارے طرز حیات کے کن کن گوشوں پہ عمل کیا ہے, او اسلام کی مقدس شہزادیوں تمہارے پاس اس کا کیا جواب ہو؟ اس جواب کی تیاری. ایک اور خاتون کا واقعہ میں نے پڑھا غزوہ احد کے موقع پر. نبی نے جنگ احد کا اعلان فرمایا, مجاہدین چاہیے مجاہدین. صحابی گھر سے باہر نکلے ہوئے تھے, واپس آئے, گھر میں داخل ہونا چاہتے. ماں سے کہا ماں بڑی بھوک لگی, کھانے کو دے دو. ماں نے کہا بیٹی حضور جنت بانٹ رہے ہیں اور تجھے بھوک لگی ہوئی ہے. کہا حضور جنت کہاں بانٹ رہے ہیں؟ حضور نے مسجد نبوی شریف سے اعلان کیا ہے کہ میدان احد کے لیے مجاہد چاہیے, بیٹے جلدی جا کہیں دیر نہ ہو جائے جانے. الٹی قدم واپس چلے مسجد نبوی کی طرف. ماں نے محسوس کیا واقعی میں بیٹا بھوکا ہے, جلدی سے کھجور نکالا جھولے سے, لپک کر کے بیٹے کی جیب میں رکھا. کہا بیٹے کھجور کھاتا جا اور بھاگتا جا. وہ کھاتے گئے, احد کے میدان میں
جب میدان احد میں پہنچی جنگ ہوئی تو آپ کو پتا ہے کہ جنگ احد میں تقریباً 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے. ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی وہی شہید ہوئے. یہ بھی زخموں سے چور ہوئے. جنگ ختم ہوئی تو بے ہوش ہو کر کے خون میں لت پت پڑے تھے. یہ خبر شہر مدینہ میں پہنچی. کوئی 5 سے 6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جنگ احد مقام احد سے لے کر کے مسجد نبوی شریف. خبر مدینے میں پہنچی تو لوگ کشا کشا احد کی طرف روانہ ہوئی. عورتیں, ان کی والدہ نے اپنے پورے وجود کو پردے میں چھپایا اور پھر وہ بھی چلی. راستہ پہ لوگ بتاتے گئے تمہارا لڑکا شہید ہو گیا, تمہارا لڑکا شہید ہو گیا, تمہارا کچھ نہیں سنا کسی. چلتی گئی چلتی گئی. ادھر کیا ہوا؟ ان کو تھوڑا ہوش آیا. صحابی رسول کو جو خون میں لت پت تھے کھجور کھاتے ہوئے بھاگتے ہوئے آئے. آنکھیں کھلی تو دیکھا حضور بالکل قریب تشریف فرما. جسم کی پوری طاقت کو اکٹھا کیا اور گھسٹتے 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 حضور کے قدموں تک پہنچ گئے. قدم ناز پہ پہنچے, پھر رشی تاری ہوئی, سرکار کے قدموں پر سر رکھا, پھر ہوش آیا. ایک بار جمال مصطفیٰ کو دیکھا اور مصطفیٰ پیارے کے رخ زیبا کی خوبصورتی کو نظروں میں قید کر کے ہمیشہ کے لیے رخصت. جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر, عمر بھر کی بے قراری کو قرار کیا. گر بخت اجل سر تیرے قدموں پہ دھرا ہو, جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. روح نکل گیا. وہ خاتون آئی, دیکھا لڑکا بالکل سامنے ہی شہید ہوا لیٹا ہوا. حضور بیٹھے ہوئے سلامی پیش کری. آقا کریم نے فرمایا خاتون کہ تمہارا لڑکا ابھی شہید ہو گیا ہے. کہا حضور میں اس لیے آئی ہوں یہ پوچھنے کے لیے کہ میرے بیٹے کے آنے میں دیر تو نہیں ہوئی. اگر دیر ہوئی آنے میں تو حضور اس تاخیر کی معافی مانگنے آئی ہوں. کہاں ہے وہ مائیں تو دین پر اپنے بچوں کو قربان کرنے کا حوصلہ دے, اپنی اولاد کو گویہ بنانے والی ہو, اپنی بچیوں کو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنا کر کے فیشن کے نشے میں چور کرنے والی ہو. تم ایسے بچوں اور بچیوں سے وفا کی توقع رکھتی ہو. کسی صحابی نے کہا خاتون یہ تیرا ہی لڑکا ہے. ہاں میرا لڑکا ہے. اس کنڈیشن میں بھی تم نے اپنے آپ کو پردے میں چھپا رکھا ہے. اور تاریخ ساز جملہ ارشاد فرماتی ہے, کہا بیٹے میں نے بیٹا کھویا ہے, اپنی حیا نہیں کھوئی ہے. ہماری ماں اور بہنوں کی حیا کہاں مر گئی ہے. کسی دکان میں جائیے, اگر 10 عورتیں ہیں تو 10 میں سے 8 مسلمان ہیں. کسی ہوٹل اور چوراہے پہ ڈھابلی پہ چائے پینے جائیے, دیکھیے نا, اگر 10 مرد ہیں تو 10 میں سے 8 مسلمان ہیں. سب سے زیادہ فرصت اسی بیوقوف قوم کو. ایک چائے پیئیں گے اور پورے اخبار کا متن, حاشیہ, بین السطور سب پڑھ لیں گے 3-4 گھنٹے میں, اور پھر ٹپڑی کریں گے. ارے لندن میں ایسا ہو رہا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. امریکہ میں ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ جو ہے بی بی سی لندن کے رپورٹر ہیں مہودے. تمہیں پوچھتا کون ہے کہ تم کون ہو؟ دنیا. تمہاری اوقات کیا ہے دنیا کی نظروں میں؟ دنیا تمہیں اپنے پیروں تلے روت کر دیکھنا چاہتی ہے, اور تم خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہو. ڈاکٹر اقبال نے اس خدشے کو محسوس کر کے وہ تاریخ ساز شعر کہا تھا, نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے. اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان. اتنے حالات برے ہونے کے باوجود بھی ہمیں ہنسی بہت آتی. اور پوری
رات موبائل دیکھ کر کے گزارنے والوں تمہیں حیا ہے کچھ؟ کتنے مالدار تھے؟ ہم نے کشمیر میں 2014 میں جو فلڈ آیا تھا 10 دن ہم بھی پھنسے ہوئے تھے. ایک پل میں کروڑ پتیوں کو کٹورا لے کر بھیک مانگتے دیکھا ہے. ایک پل میں. آپ کس خط کے شکار ہے؟ میری بلڈنگ، میرا بنگلہ، میری گاڑی. تم مرے گا نا، مرے گا تیری اولادیں تیری فارچونر سائیڈ میں رکھ کر کے تاکہ تیرے مردے لاش کی ہوا نہ لگنے پائے. فارچونر کس اولاد کے لیے حرام کاری، بدکاری، بے حیائی، حرام خوری، جھوٹ، بے ایمانی کر کے پیسے اکٹھا کرتے ہو؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی ساری دولت بیت المال میں وقف کر دی. کسی نے کہا بڑی ناانصافی کی بات ہے، آپ نے ظلم کیا اپنی اولاد پر. فرماتے کیوں؟ اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا. فرماتے اگر میری اولاد نیک رہے گی تو اللہ کا وعدہ ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ نیکوں کو ضائع نہیں کرتا ہے. اور اگر اولاد بدکردار ہو گئی تو میں ایسی دولت نہیں چھوڑ کے جاتا جس دولت پہ عیاشی وہ کرے قبر میں کٹائی میری ہو. کیا ہمیں ہوش آتا ہے؟ کنفرم ٹکٹ لے کر بیٹھنے والوں، خوش فہمیوں کی جنت میں رہنے والوں، یہ فارمولا خلفائے راشدین کے پاس نہیں تھا. بیٹا نماز ایک وقت کی قسم خدا کی ہم سنی ہے ہمیں جنت میں جائیں گے. تم سے بڑے سنی تھے وہ جو رات رات بھر روتے تھے. افضل الخلق بعد الانبیاء والمرسلین. فرماتے کاش میں بکری کا بچہ ہوتا، لوگ ذبح کر کے مجھے کھا جاتے، میں اللہ کو جواب کیا دوں؟ کاش میں کوئی تنکا ہوتا، ہوا اڑا لے جاتی. حضرت عمر روتے اتنا تھے کہ آنکھوں کا آنسو گال پہ بہتے بہتے لکیر نہیں گڈے پر گرتے. گڈے ان کے پاس VIP کا کنفرم ٹکٹ تھا جنت کا. میاں کنفرم ویٹنگ لسٹ بھی نہیں تھا، کنفرم ٹکٹ. پھر کیوں روتے تھے یہ لوگ؟ تم تو ویٹنگ لسٹ میں ہو، کنفرم ہو نہ ہو گارنٹی نہیں ہے. خود جنت کا مالک اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا رات کی تنہائی میں جب میرا مصطفیٰ بستر سے اٹھ کر کے عبادت مولا کے لیے سر کو سجدے میں رکھتا تو دل اتنا تیز دھڑکتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ کوئی گوشت کی تپیلی میں گوشت پک رہا ہے. اتنی آواز آتی تھی دل کے دھڑکنے. اور آنسو سرکار کتنے بہتے تھے، کبھی مصلی بھیگ جاتا تھا، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی. کس کے لیے؟ تمہارے ہی لیے تھا اے گناہگارو سیاکارو، وہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. جو گناہ ہم کرتے ہیں نا، موسیٰ پیغمبر کی قوم سے زیادہ جرائم ہم کر رہے ہیں. لوط پیغمبر کی قوم سے زیادہ جرم ہم کرتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہماری شکلیں نہیں بگاڑی جاتی؟ کیا وجہ ہم پہ پتھروں کی بارش نہیں ہوتی ہے؟ کیا وجہ ہم پر آگ کی بارش نہیں ہوتی ہے؟ قوم عاد اور قوم ثمود کی طرح ہمیں تباہ کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ وہ قوم ثمود جن جیسی قوم اللہ نے دنیا میں کبھی پیدا نہیں کری. اتنے طاقتور تھے، ہاتھ سے پورا پہاڑ توڑ دیتے تھے اور پہاڑ کے اندر ہاتھ گھسا کر کے اس کا ملبہ نکال کر کے اسی میں کمرہ بنا کر رہتے تھے. پہاڑوں بسنے والے کو جب انہوں نے اللہ کا انکار کیا، خدا کے قانون سے جنگ مول لی، اللہ نے جبریل سے کہا جبریل جا ان کے مکان کو ان کا قبرستان بنا دے. جبریل آئے، انہوں نے یہ اپنی چھوٹی والی انگلی کا جو اوپر والا پور ہے شہر کے کنارے یوں رکھا اور پورا شہر اوپر اٹھا لیا. آسمان تک لے گئے، الٹ دیا پورے شہر کو. وہی مکان جو ان کے بنگلے تھے
وہی مکان ان کی قبریں بن گئے. توبیات پر 7 راتیں 8 دن اتنی تیز آندھی چلتی رہی، پورے شہر کو اٹھا اٹھا کے پٹک پٹک کر کے اللہ کے فرشتوں نے مارا. کیوں بچے ہوا؟ جرم تو ہم ان سے زیادہ کر رہے ہیں، خطائیں ان سے زیادہ ہماری ہیں، گنہگار ان سے زیادہ ہے، پر بچے اس لیے ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے. میرا نبی فرماتا ہے کوئی بھی نبی انتقال کے بعد 3 دن سے زیادہ اپنی قبر میں نہیں رہا، اللہ نے اسے آسمانوں کو اٹھا لیا. فرماتے جب میری باری آئی تو میں نے اپنے رب سے کہا میرا مولا جب تک میری امت زمین پہ تب تک میں ادھر نہیں آتا. جانتے ہو نبی نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اللہ نے وعدہ لیا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. مصطفیٰ جب تک تو تیری امت میں موجود ہے تیرا مولا تیری امت پہ عذاب عام نازل نہیں کرے گا. بچے اس لیے ہو کہ مصطفیٰ جانے رحمت سنبھالے گا، ورنہ ہمارے کردار اس لائق نہیں کہ ہم پہ رحم کیا جائے. ایک دانہ بھی ہم کھانے کا حق نہیں رکھتے ہیں، ایک قطرہ پانی پینے کا حق نہیں رکھتے ہیں. یہ صدقہ آمنہ کے شہزادے کا ہے کہ ہم کو روزی بھی دی جا رہی ہے اور عزت بھی مل رہی ہے. اس لیے پگڑاؤ مت لوگو اور خبت میں مبتلا مت رہو. نہ تمہاری قبر میں تمہارا باپ جائے گا نہ میری قبر میں میرا باپ جائے گا. ہر شخص یہی پڑھتا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اب تم جانا تمہارا کام جانے، ہم نے تمہیں تمہاری قبر میں پیک کر دیا ہے، تم جانو تمہارا کام جانے. اگر کبھی غرور کی چربی تمہارے دودھ پہ چڑھنے لگ جائے نا، پیسوں کی چربی کا بھوت سوار ہو، اپنے گاؤں کی قبرستان کا ایک بار چکر لگا لے بیٹے، ایک بار چکر لگا لے. کچھ تجھ سے بڑے بڑے ٹنڈیل پٹیل سڑ گئے جن کی ڈیڈ باڈی ڈیکمپوز ہو گئی، ہڈیاں تک ان کی مٹی کھا گئی قبر کی. کچھ کیا قبرستان. ابا حضور کیسے ہیں؟ دادا جان کیا خیریت آپ کی ہے؟ قبرستان کی خاموش مزاجی تمہیں تمہارے کانوں میں ہتھوڑے مارتی دکھے گی. ظالم تیرا بھی آخری مقام یہی ہے. امام اہل سنت کبھی تو فرماتے ہیں اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا خدا کو یاد کر بندے وہ ساتھ آنے والی، وہ ساتھ آنے والی. یاد کرو اپنے رب کو، اپنے مولا کو یاد کرو. تمہارے مرضی میں آئے جو چاہو سو کرو، میں تو روکنے والا نہیں. میرا کام وَلِّدُ عَنِّي وَلَوْ آیا. ہمارا کام بتانا ہے، سمجھانا ہے. سمجھ شریف کے اندر تشریف آتا ہے کوئی جملہ تو اچھی بات ہے، نہیں آتا ہے تو ہماری صحت پر کیا فرق پڑنے والا. ہم نے اپنا کام انجام دینا ہے تو ہم اپنا کام انجام دے رہے ہیں. بدلو اپنی طرز زندگی کو، بدلو اپنی روش کو، اپنے زندگی کے اندر انقلاب لاؤ. انقلاب. کل تک نمازی نہیں تھے تو اس علامہ مفتی عبدالغنی علی رحمہ کے عرص سے یہ میسج لے کے جاؤ کل کی فجر سے نماز شروع کریں گے. اور اگر تمہارے زندگی میں بدلاؤ نہیں آتا ہے تو پھر یہ جلسے ایسے ہی ہوتے رہیں گے، پنڈال سجتے رہیں گے، گبارے لگتے رہیں گے اور یہ پھڑیاں لگائی جاتی رہیں گی، علماء آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے. سنبھالیے اپنے آپ کو. ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے یار 2-3 سال کے گلی کوچے میں بیٹھے رات رات بھر موبائل دیکھتے ہیں، پگلا گئے ہیں. ماں کو شعور نہیں کہ میرا بیٹا رات کے 12 بجے تک کہاں رہتا ہے، نہ باپ کو احساس ہے میرا بچہ رات بھر کہاں رہتا ہے.
بڑے بڑے موبائل، مائیں بہنیں بھی، بچہ رونے لگتا ہے نا گھر سے پڑھا دے دیتے کارٹون کھول کر کے. اچھا کمال ہے کتنا بالکل دھواں دھاڑ رو رہا ہو بچہ، کارٹون لگا کے دے دیجیے نا، جو آنسو جہاں تک تشریف لایا تھا وہی رک جاتا. دیکھا ہے میں کوئی اسی لاجک نہیں پیش کرتا جو باؤنسر جائے، پریکٹیکل مشاہدہ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جب مدینے کی آبادی میں نکلتے تھے نا تو مائیں اپنے بچوں کو تیار کر کے راستے میں کھڑا کر دیتی تھی. جب حضور گزرے تو سلام کرنا، حضور تیرے سر پہ ہاتھ پھیر دیں گے تو پھر اللہ تیرے اندر برکت پیدا کرے گا. یہ مزاج تھا ماؤں کا اس دور میں. ہمیں نبی کی عادت کریمہ یہ تھی کہ سرکار خود سلام کرتے تھے بچوں کو. سرکار ہم اتنے بڑے مولانا، اتنی بڑی ٹوپی، ہم بچوں سے سلام کریں؟ ہماری توہین ہے. ہماری ٹوپی کی توہین ہے، بچوں سے سلام کریں. یہ ہو رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت خوب کریں، مگر عزت کروانے سے پہلے جو حکم اللہ کے نبی نے ہمیں دیا وہ حکم بھول جاتا. نبی نے کیا فرمایا؟ من لم یرحم صغیرنا، پہلے تم چھوٹوں سے پیار کرو، چھوٹوں پہ رحم کرو، ان سے محبت کرو. ولم یعقل کبیرنا، پھر یہ توقع رکھنا تمہاری عزت کے کریں. پہلے ان سے پیار کرو، پیار محبت کرو ان سے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی گھاس نہیں ڈالیں گے بچوں کو، لے تیرے کی دیر تیرے کی. مولانا جب تک مہمان رسول نہیں، خبیث مردود نہیں. انہیں پیار سے پڑھائیے، محبت سے پڑھائیے، بڑے ادب کے ساتھ کرتے اپنی برادری سے. جی آپ دیکھیے نا غیروں کی طرز تعلیم دیکھیں آپ کتنی محبت سے بچوں کو پیار. جب چھٹیوں کا وقت آتا ہے نا، کالج کے اسکول کے اسٹوڈنٹ کو چھٹی نہیں دیتے ہیں گھر جانے کے لیے، ان کو 15 دن کے چلے بھیج دیتے ہیں. دیکھا اسے آپ نے؟ یہ جو روز ٹولی نکلتی ہے نا 15 دن کے چلے میں، 20 دن کے چلے میں نوجوانوں کی، یہ گھاس چھیلنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ پڑھے لکھے بچے ہیں. اسکول کی چھٹیاں ہوئی ہیں تو ان چھٹیوں کو منانے کے لیے گھر نہیں چھوڑتے، ان کو پریکٹیکل طور پر انہیں بھیجتے ہیں تاکہ نماز سیکھے، روزہ سیکھے، دعائیں سیکھے، دین سیکھے. اس طرح سے لوگوں کو جوڑ کر رکھتے ہیں. ہمارے پاس صرف یہی ایک آپشن ہے، رات بھر ہم چلائیں گے، شور مچائیں گے، اپنے نام کے نعرے لگوائیں گے، بڑی سی ٹوپی شمس الدین لگا کے آئے گا، وہ زندہ باد زندہ باد، اور پھر ختم. ہمارا کوئی پریکٹیکل طور پر ہمارے پاس کوئی فارمولا نہیں ہے. لوگوں کو آبجیکشن ہے کہ دعوت اسلامی فلانا. اگر ایک آدمی کروڑوں انسانوں کی اصلاح کر کے جو زیادہ پڑھا لکھا ہے، کروڑوں انسان دنیا کے نقشے میں جنہیں داڑھی رکھوا سکتا ہے، امامہ پہنا سکتا ہے، شرابی کی شراب چھوڑا سکتا ہے، جواریوں کے جوؤں سے توبہ کروا سکتا ہے، مکمل اسلامی لباس میں لا سکتا ہے، تو ہم پڑھے لکھے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم کسی کو امپریس کیوں نہیں کر پاتے؟ کہیں نہ کہیں فلاٹ ضرور ہے. ہماری تربیت میں گڑبڑی ضرور کہیں نہ کہیں ہے جس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا. فلسطین 90 سال سے جل رہا ہے. 90 سال کتنے سال سے؟ 80 لاکھ کی تعداد دنیا کے نقشے پہ یہودیوں کی ہے اور پوری دنیا کو یہودی انگلی پہ نچا رہا ہے. اور 2.5 ارب کی تعداد دنیا کے نقشے پہ مسلمانوں کی ہے. یہ مسلمان یہودیوں کی انگلی پہ ناچ رہا ہے. گزشتہ ہفتہ جو رپورٹ آئی دنیا کے نقشے پہ 7.5 ارب کی تعداد انسانوں کی ہو گئی ہے. 313 بدر کے مجاہدین کے وارثین کی تعداد 2.5 ارب ہے دنیا کے نقشے پہ. 2.5 ارب. دنیا کا ہر 5واں انسان مسلمان ہے مگر ہر 5واں مسلمان پولیس کا مخبر ہے، دلالی کرتا ہے. ہر روز فلسطین کے مسلمان
مائیں بہنیں بچے گولیاں سے لوگ خون دیتے ہیں، گولیوں سے لوگ مر جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں. ان کے لیے حرمین طیبین میں دعا ہو رہی ہے. پوری دنیا کا مسلمان دعا کر رہا ہے، 80-90 سال سے کر رہا ہے. کیا وجہ ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے؟ یہ تو مقام مستجابات ہے نا. جنت کی کیاری، حضور کا معاجہ شریف، صفہ کا چبوترا، غلاف کعبہ پکڑ کر کے حتیم کعبہ میں، دروازے کعبہ پر ملتزم سے لپٹ کر کے، دیوار کعبہ سے لپٹ کر کے، صفا مروا پہ، یہ قبول ہونے کی جگہ ہے دعاؤں کی. کیا وجہ ہے 90 سال سے مسلمان کی دعا فلسطینیوں کے حق میں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کبھی سوچا کیا وجہ؟ ملک شام اب تک جل رہا ہے اور 10 لاکھ مسلم بچے یتیم جن کی ماں اور باپ دونوں مار ڈالے گئے، وہ ترکی کی سرزمین پہ یتیمی کا داغ جھیل رہے ہیں اور وہاں پروان چڑھ رہے ہیں. کبھی کبھی ہم بازار سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کتوں کو کپڑا پہنایا ہوا ہے کپڑے کی دکان پہ، مورتیوں کو بڑھیا بڑھیا کپڑا پہنایا ہوا ہے. کیا اس ٹھنڈی کے موسم میں فٹ پاتھ پر ٹھٹھرتے ہوئے بچے تمہیں نہیں دکھتے جن کے پاس اوڑھنے کے لیے کمبل نہیں ہے؟ ننگے ہیں، صرف تن ڈھانپا ہے، آدھا جسم چرمگاہ چھپائی ہوئی ہم نے، اوپر کی بنیاد بھی نہیں ہے. ایسی تصویریں آپ کو ہر گلی کوچے مل جائے گی غریبوں کی جن کے پاس اوڑھنے کا اور بچھانے کا بچھونا اور چادر اور کمبل تو دور کی بات رہی، ان کے جسم پہ تن کا کپڑا نہیں ہے. اور اس بینچ کے گدوں پہ سونے والوں، علامہ مفتی عبدالغنی علی رحمہ کے عرس میں آنے والوں، یہاں سے یہ میسج اور پیغام لے کے جاؤ، تم خود رضائی اوڑھ کے خواب خرگوش کے مزے بدلو، قرب و جوار اور اطراف جوانی کا جائزہ لو. کہیں ایسا تو نہیں ہے کوئی غریب سردی کی سکن سے ٹھٹھر ٹھٹھر کے مر گیا، اس کا جواب تمہارے باپ کو دینا تھا. کیا یاد ہے آپ کو حضرت عمر فاروق اعظم کو جملہ کے نہیں یاد ہے؟ اگر دریائے دجلہ کے کنارے کوئی کھجلی والا خارش زدہ کتا مر گیا، عمر ڈرتا ہے کہ اللہ اس سے پوچھ نہ لے، بتا عمر تیری مملکت میں میری ایک مخلوق کیسے کھجلی کے بیماری سے مر گئی. ہماری ٹوپی کو مت دیکھیے، یہ ہم بہت مجبوری میں لگاتے ہیں. ہم چھوٹی والی ٹوپی لگاتے ہیں. لوگوں نے مولانا ہی سمجھنا چھوڑ دیا تھا تو بڑی ٹوپی لگائی جاتے ہیں. ہاں، بڑے ادب سے آپ سے گزارش ہے ساتھی، ہمارے پاس کوئی لچھے دار جملے تو نہیں ہے کہ آپ کو ہم جنت بانٹ کے جائیں. یہ تو انہوں نے سب کی برکتوں سے جنتیں ملیں گی. ان امانتوں کو سنبھال کے رکھا کریں، انہیں راضی کرے، ان کے فرمودات پہ عمل کرے. یقیناً اگر ایسا ہوا ہم اللہ سے توقع رکھتے ہیں کہ اللہ ان کی دعائیں رد نہیں فرمائے. لیکن اگر اپنے آپ کو اس باؤنڈری سے ایک دم الگ تھلگ کر لیا جو سنیت کی باؤنڈری ہے، تو جو بھی بھیڑ بکری ریوڑ سے الگ ہوتی ہے اسے بھیڑیا کھا جاتا ہے. اور شیروں کی اولاد ہو تم، شیروں کی اولاد گیدڑوں بھونکنے والے کتوں کے بیچ میں رہ کر کے تم نے یہ بلا دیا کہ تم شیروں کی اولاد. حضرت مولانا روم نے لکھا ہے نا، ایک چرواہا بھیڑ بکری والا ایک دن شیر کے چھوٹے بچے کو پکڑ کے لے آیا اور اس نے بھیڑ کی بکریوں کی ریوڑ میں اسے ڈال دیا. اسے پتا نہیں تھا کہ میں شیر کا بچہ ہوں. وہ جو بکریوں کے بیچ پلا بڑھا تو جیسے بکریاں میں کرتی تو ویسے وہ بھی میں کرتا. ان کی ساری ایکٹیویٹیز اس نے قبول کر لی. تھوڑا جوان ہوا تو ایک دن جب دریا کے کنارے پانی پلانے کے لیے ریوڑ کو لے کے وہ دریا گیا نا، تو دریا کے اس کنارے بکریاں بھیڑیں، اس کی بھیڑ اور بکریوں کی ریوڑ میں ایک تندرست ہمارا جوان شیر کا بچہ. اتفاق تھا اس طرف دریا کے کنارے اس طرف ایک شیر ببر جنگل سے نکل کے پانی پینے آیا تھا.
پانی پی کے اس نے دیکھا یار یہ ہماری برادری کا کینڈیڈیٹ یہ بکریوں کے بیچ میں کیا کر رہا ہے. وہاں سے دیکھا اس نے اس طرف سے اس نے داڑھ لائی داڑھ. اس نے دیکھا اس نے اپنی لینگویج میں کچھ کہا ہوگا. مولانا روم فرماتے ہیں اس نے اپنی زبان میں کچھ کہا. اس نے دیکھا پانی نے اپنی شکل دیکھی پھر اس کو ملایا کہ ہم تو اس کمپنی کے آدمی نہیں ہیں. جس کمپنی میں ہم رہ رہے ہیں نا ہم اس کمپنی کے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں. ہماری شکل تو اس سے ملتی جلتی ہے. جس وقت اس کا یہ احساس بیدار ہوا کہ میں شیر ہوں ایک جھپٹے میں 2-3 تک بچوں کو نکال. آپ کب جاگو گی کہ آپ شیر کے بچے آپ کو جاگو گی. گھاس پھوس مولی گاجر کھانے والوں کب جاگو گے کہ آپ شیر کے بچے ہیں بھیڑ بکری کے نہیں ہے. 8 سال میں پگلائے ہوئے انسانوں کو یہ میسج کب دو گے؟ 800 سال میں ہمارا ایک بھی نہیں پگلایا تھا. احساس زندگی بیدار ہوں. تعلیم حاصل کیجیے دین کی بھی تعلیم اور دنیا کی تعلیم. 20 سال آنکھیں موند کر اپنے بچوں کو صرف پڑھائیے 20 سال کے بعد ہندوستان کی حکومت کی باغ ڈور تمہارے ہاتھ میں ہو. کریے جاہلوں کو حکومت نہیں ملتی ہے. یہ الگ بات ہے اب تک جو ہے مارک شیٹ نہیں دکھا پائے ہیں لوگ. یہ الگ بات ہے کسی کا کوئی اثر نہیں تھا. یہ 80 سالہ میکسیمم ورک تھا لوگوں کا. فصل بوئی تھی کاٹنے کا وقت آیا. جاگیے. شاید آپ کو میری بات عجیب و غریب لگے. آج یہ عجیب ہی لگنی تھی. ہمارے بعد علماء سے اور سن لیجئے گا. اللہ برکت عطا فرمائے آپ کو. تو پہلا پیغام نماز پنجگانہ پڑھیے. دوسرا پیغام داڑھی رکھیے ڈھنگ کے مسلمان بنیے. ہم لوگ ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو ہمارے پاس تو لائسنس ہے نا. ٹرین میں 10 مسلمان ہوتے ہوں گے مگر لائسنس چونکہ ہمارے پاس ہم اکیلے اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں. پنجابی محلے کیا کرتے ہیں 10 ہے نا تو 10 کی چوٹی پگڑی داڑھی سناتن 10 دکھتے ہیں نا تو ہمت نہیں کرتے کسی کی معاملے سے. آپ بھی دیکھیں اسلام نہ ظلم کرنے کا حکم دیتا ہے نہ ظلم جھیلنے کا حکم دیتا ہے. کسی نے آپ کی ناک کاٹی ہے تو آپ بھی اس کی ناک کاٹ لیجیے. کسی نے آپ کی آنکھ پھوڑی ہے تو آپ بھی اس کی آنکھ پھوڑ دیجیے. کسی نے آپ کے کان کاٹے ہیں تو اس کے کان آپ کاٹ لیجیے. یہی اسلام کا اصول ہے. یہی دیش کا سنویدھان کہتا ہے. اگر اپنی جان بچانے کے لیے جس نے آپ پر اٹیک کیا اس کی جان آپ نے لے لی ہے دیش کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے انصاف کیا. تو داڑھی رکھیے. دوسری بات. تیسری بات حلال کمائیے حلال کھائیے حلال کھلائیے. چوتھی بات ماؤں بہنوں پردے میں رہو. بچیوں کو پردے میں رکھو. خلق ملق مت ہونے دو. پانچویں بات مسلمانوں اپنے اسکول کھولو اپنے کالج کھولو اپنے یونیورسٹی کھولو. غیروں کے اسکول میں جو ہمارے بچے جاتے ہیں نا ان سے جنہیں کیا کیا کروایا جاتا ہے. ہاتھ جوڑیے سور نمن کیجیے یوں کیجیے اور کیوں کیجیے. کانوینٹ میں ڈالیں گے تو بچوں کو باضابطہ پریئر کروایا جاتا ہے. یسوع مسیح کو یاد کیجیے تو بچے بھی یاد کرتے ہیں. ان کی پلاننگ کے حساب سے اوپر سے چاکلیٹ گرتی ہے ان کی گود میں. یسوع مسیح نے ہم کو چاکلیٹ کھلائی ہے. اس طرح سے آپ کے بچوں اور بچیوں کو کرسچان کیا جا رہا ہے. ایمان لوٹا جا رہا ہے. ابھی ایک معاذ اللہ ایک گیم کسی نے بتایا پرسوں. کوئی گیم کھیلتے ہیں نا تو اس کو مارو تو اتنا پوائنٹ ملتا اس کو مارو تو اتنا. مارنا کیا مجھے پتا نہیں جانتا بھی نہیں میں. کسی نے پرسوں بتایا. اسی میں کعبہ شریف کا مونوگرام بھی آتا ہے. اس کو مارو گے تو 500 نمبر ملیں گے. گنبد خزرہ اس کو مارو گے تو 600 نمبر ملیں گے. ہمارا بچہ کتنا سادہ لو ہوتا ہے اس پر اٹیک کرتا ہے کعبہ پر 600 اور 500 پوائنٹ پانے کے لیے.
جانتے ہو کتنی خوش اسلوبی کے ساتھ دشمن آپ کے بچوں میں گھر کر رہا ہے. آپ کے مذہبی شعار سے، آپ کے کعبہ سے، گنبد خضرا سے متصادم کرنے کے لیے کیا طریقہ جہالت دنیا نے ایجاد کیا ہے. اس کا کوئی توڑ ہے آپ کے پاس؟ اگر ہے تو تیاری کیجئے. میں دوسرے مقرر کا حق نہیں کھانا چاہتا، میری عادت بھی نہیں، انہیں بھی بولنا ہے، اور بھی شعراء ہیں ان کے کلام آپ نے سننے ہیں. تو یہ جو میں نے ابھی چلتے چلتے آپ کو کچھ بتائے ہیں، اس پہ عمل کیجیے، خوب پڑھیے، خوب پڑھیے، اور مسلک اعلیٰ حضرت سے سرے منہ تفاوت مت کیجیے. جو کوئی اس مسلک سے پھرتا ہے نا تو اس کا حال بہت برا ہوتا ہے. ہم نے دور سے لے کے دور تک دیکھا ہے، بہت ذلیل ہونے کے بعد پھر آئے ہیں بریلی کے قدم. بہت دیر میں آئے ہیں مگر دیر آئے درست آئے. اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے، ہم قبول کرتے ہیں، ایکسپٹ کرتے ہیں. تو بریلی کے قلندر کا وہ بریلی والا سرما جو آشم والا ہرمندر، اس کی بات نہیں کرتا. بریلی کے اس مرد قلندر کے عشق کا سرما آنکھوں میں لگا. بس یہ گفتگو کا اختتام ہے. میں اس علاقے کے علماء کرام سے جو 200-250 حفاظ قراء علماء ہیں ان سے بڑے ادب سے عرض کروں گا، ایک یونٹی بنا کر کے سنیت کا کام کیجیے. اپنے جلسوں سے ان بدبختوں کا نام بار بار مت لیجیے، پرچار کیجیے. جلسہ ہمارا، پبلک ہماری، مائک ہمارا، گبارہ ہمارا، ٹینٹ ہمارا، علماء ہمارے، اور پوری رات لے بھابی کا مردود کا نام ہونے دے جائے. اپنی قوم کو ہم سمجھائے نا یار، ہمارا عشق رسالت معاد یہ ہے کہ اس ڈگر پہ چلنا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.